بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اگر اس رمضان شریف میں کسی ایک روزہ دار بھائی کو اگر وہ افطار کراتے ہیں تو کتنا زیادہ ثواب ہے، کتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں۔ آج معلوم ہی نہیں، آج ہمیں چاہیے، معلوم کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ روزہ دار بھائیوں کو افطار کرانے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایک روزہ دار کو افطار کرائے تو اس بندے کو، یعنی اس شخص کو اتنی ہی نیکیاں ملے گی جتنا ایک روزہ دار کو ملتی ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے تو اس کو اتنی ہی نیکیاں ملیں گی جتنا روزہ رکھنے والے کو، یعنی افطار کرانے والے کو اتنی ہی نیکیاں ہیں جتنا ایک روزہ رکھنے والے کو۔ اس کے روزے میں کمی نہیں آئے گی، اس کی نیکیوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں مشکات شریف کے ایک اور حدیث پاک میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان شریف میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو حدیث پاک میں آپ کو بتاؤں، مشکات شریف کی صفحہ نمبر 174 پہ بھی مینشن ہے۔ جو حضرات پڑھے ہیں یا درس نظامی پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا۔ اب آپ سوچیں کہ اگر آپ ایک روزہ دار بھائی کو افطار کراتے ہیں، آپ کے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں، آپ کے تمام گناہ بخش دیے جا رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب یہ مشکات شریف کی حدیث پاک کے صفحہ نمبر 174 پہ مینشن بھی ہے، تو سوچیں کہ کتنی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اب یہاں پر سوال ایک اور ہے کہ سارے لوگ استطاعت نہیں رکھتے ہیں کہ سارے لوگ بہترین انتظام کرا پائیں افطار کے، تو ایسے معاملات آئیں تو صحابہ اکرام بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم میں سے سارے لوگ یہ استطاعت نہیں رکھتے، سارے لوگ کی حیثیت نہیں ہے، اتنی مالی حیثیت نہیں ہے کہ وہ سب کو افطار کرا پائے یا کسی شخص کو مکمل افطار کرا پائے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں، کوئی شخص اگر کسی بندے کو صرف خالص دودھ سے افطار کرا دیتا ہے، یعنی صرف افطار میں قسم قسم کی غذائیں نہیں، صرف اگر دودھ سے بھی افطار کراتا ہے تو اس بندے کو بھی پورے افطار کرانے کی نیکیاں ملے گی روزہ دار کو۔ اگر کسی روزہ دار کو بندہ افطار کراتا ہے تو اس کو بھی اتنی ہی نیکیاں ملیں گی۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف خالص دودھ سے یا صرف ایک سوکھی کھجور سے یا صرف پانی سے بھی اگر کوئی شخص افطار کراتا ہے کسی روزہ دار بھائی کو تو اس کو اتنی ہی نیکیاں ملیں گی جتنا ایک روزہ رکھنے والے کو۔ تو آپ سوچیں کہ کسی شخص کو صرف افطار کرانے کا اتنا زیادہ ثواب، اگر وہ بھی یہاں پر میرے آقا نے فرما دیا کہ ایسا نہیں کہ آپ افطار میں خوب قسم قسم کے انتظامات کریں، اگر آپ سے نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، استطاعت آپ نہیں رکھتے ہیں کہ قسم قسم کے انتظامات کریں، یعنی دیگر پھل فروٹ بہت ساری ایسی اشیاء رکھیں، نہیں ہو سکتا، کوئی بات نہیں، صرف آپ ایک کھجور سے کرا دیں۔ اگر آپ ایک کھجور سے بھی افطار کراتے کسی روزہ دار بھائی کو تو آپ کو اتنی ہی نیکیاں ملیں گی جتنا ایک روزہ رکھنے والے کو۔ یہ ہے حدیث پاک کا مختصر خلاصہ۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ آج اپنے روزہ دار بھائیوں، مسلمانوں بھائیوں کو افطار کرائیں، جو ہمارے احباب ہیں ان کو افطار کرائیں، جو ہمارے روزہ دار بھائی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ یہ تو ایسا مبارک مہینہ ہے، یہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نیکیاں 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں، ایک نارمل آپ اگر نیکی کرتے ہیں، ایک دم فار ایگزامپل آپ نے کسی احباب کو سلام کر دیا یا آپ نے دعا بتا دی، تو آپ یہ سوچیں کہ اس طرح عام دنوں میں اگر آپ کو ایک نیکیاں ملتی ہیں، لیکن وہی دعا اس مہینے میں رمضان شریف میں آپ پڑھتے ہیں یا بتاتے ہیں تو ایک کی 70 ملیں گی۔ تو آپ سوچیں کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جو ہمارے اور آپ کے بیچ ایک مہمان بن کر آیا ہے۔ یہ مہمان ہے، یہ مہینہ مہمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ 20 سالوں سے ہم لوگوں کو یہ مہینہ عطا فرما رہا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے سالوں میں بھی یہ مقدس مہینہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ زندگی بڑی مختصر سی، ہم لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہماری زندگیاں کب، ہماری سانسیں رک جائیں، کب ہم اس دار فانی سے جانا ہو۔ تو بہتر یہی ہے کہ جتنا آپ اس دار فانی میں نیک اور خیر کا کام کر کے جائیں گے، مرنے کے بعد آپ کو اس دنیا سے، آپ کو جانے کے بعد جب آپ کوچ کر جائیں گے تو پروفٹ ملے گا۔ یہاں سے کوئی چیزیں کوئی لے کر جانے والا نہیں ہے، نہ پیسے، نہ گھر، نہ جائیداد یا قسم قسم کی جو بھی آپ چھوڑ کر جائیں گے۔ آپ اپنے بینک میں اربوں روپے چھوڑ کر جائیں، آپ 1 روپے بھی نہیں لے کر جائیں گے، لیکن جو آپ نیک کام کر کے جائیں گے، خیر کا کام کر کے جائیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو مرنے کے بعد ملے گا، مرنے کے بعد پروفٹ بھی ملے گا۔ تو آج ہمیں چاہیے اس مقدس مہینے میں نیک کام کریں، روزہ دار بھائیوں کو افطار کرائیں، جو غریب ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے مظلوم بھائی ہیں ان کی مدد کریں،
جو ہمارے مسلمان بھائی غربت کی حالت میں ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو شرم کی وجہ سے مانگتے نہیں ہیں، منہ نہیں کھولتے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کی حالات ناساز ہے، وہ اس لائق نہیں ہیں، اگر یقیناً وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو آپ ان کو آرام سے چپکے سے جا کر زکوٰۃ دے دیں۔ دیکھیں آپ کی نیت پہ ساری چیزیں ڈپینڈ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہی ہے۔ تو آپ نیت دل میں کر کے آپ ایسے لوگوں کو اگر جانتے ہیں تو آپ دیں اور نیک کام کریں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ مقدس بڑا پاکیزہ ادب والا اور مہذب مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہمیں ادب کرنے کی ضرورت ہے، نیک کام کرنے کی ضرورت ہے، برائیوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آنے والے مہینے بھی نصیب فرمائے ہم لوگوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور خیال سے آپ لوگ سبسکرائب کر لیں۔